ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے پشاور اور گڑھی غلام رسول میں غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیوں کے خلاف مقامی افراد کے احتجاج کے بارے میں مسرت اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے نواحی علاقہ گڑھی غلام رسول میں، جہاں کی مکین اپنے علاقے میں غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیوں اور زمینی خریدنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رنگ روڈ پہاڑ غلام کے نزدیک واقع علاقے میں ہونے والے مظاہرے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیاں یہاں جاری ہے، جنہیں مقامی پولیس کا تعاون سیکورٹی کی صورت میں حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موٹر وے کے نزدیک اہمیت کی حامل زرعی زمین، جس کا رقبہ 200 ایکڑ ہے، سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ ان کے علاقے میں زمینوں کو غیر ملکیوں کی فروخت کا نوٹس لیا جائے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے اور انہیں بے دخل ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ صبح سرحد سے کچھ رپورٹس آپ نے دیکھی اور اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے شیخ پورہ میں ہونے والے سالانہ دودھ میلے کے انعقاد کے بارے میں رانا عثمان کی دلچسپ رپورٹس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت شیخ پورہ کے نواحی گاؤں ساہو کی ملیا میں موجود ہوں، جہاں پر پنجاب بھر کی گائے اور بھینسوں کا دودھ میلہ منعقد کیا گیا۔ ساہو کی ملیا میں 1985 میں حکومت کی طرف سے ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد کیا گیا اور پنجاب بھر سے خوبصورت بھینسوں اور گائے یہاں لا کر مقابلہ کرایا جانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ہی حکومت نے اس میلہ کی سرپرستی ختم کر دی اور یہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ بعد ازاں مقامی ذمہ محمد سردار ڈوگر نے اپنی مدد آپ کے تحت 3 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے ساتھ ساتھ دودھ میلہ کا بھی انعقاد کروا دیا، جس میں پنجاب بھر سے گائے اور بھینسیں لائی گئیں، جن کے درمیان دودھ کا مقابلہ کروایا گیا۔ اس مقابلہ میں سرگودا سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار سکندر حیات کی گائے نے 48 لیٹر دودھ دے کر پنجاب بھر میں اول، جبکہ شیخوپورہ کے محمد اشرف ڈوگر کی گائے نے 43 لیٹر دودھ دے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح موزہ ساہو کی ملیاں کے رہائشی محمد اشرف کی بھینس نے 28 لیٹر دودھ دے کر پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بعد ازاں پوزیشن لینے والی گائے اور بھینسوں کے مالکان کو ٹرافیاں اور نقد انعامات دیے گئے۔ تقریب میں سابق گورنر میاں اظہر اور ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک سمیت متعدد مہمانوں نے شرکت کی، جبکہ مختلف کمپنیوں کی طرف سے سٹال بھی لگائے گئے۔ حکومت ایسے میلوں کا اپنی سرپرستی میں انعقاد کروائے تو کسانوں اور ذمہ داروں میں شعور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرہ مین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔ اور اب چلتے ہیں اچ شریف میں ضیاء الحق کے پاس، جو اپنی رپورٹ میں ایک پولیس افسر کی جانب سے بیوہ خاتون کے گھر پر قبضے اور بیوہ خاتون کے احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ کا احوال بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد اس وقت موجود ہوں الشمس چوک پر، جہاں بیوہ خاتون نے سب انسپیکٹر کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رکھا ہے۔ محلہ گیلانی کی رہائشی بیوہ منظورہ مائی نے بتایا کہ اس کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیوہ نے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ شمس محل روڈ پر اس کی 2 دکانیں اور چوبارہ موجود ہے۔ چوبارہ پر اپنے بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھی کہ تھانہ اچ شریف میں تعینات پولیس سب انسپیکٹر رفیق احمد نے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ اس کی دکانوں کے تالے توڑ کر قبضہ کر لیا اور اسے بچوں سمیت زبردستی چوبارے سے نکال کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور اس کی جائیداد پر قبضہ گروپ کو بٹھا دیا۔ اس واقعے کی اطلاع تھانہ اچ شریف دی تو وہاں مذکورہ سب انسپیکٹر نے اس کی درخواست تک دائر نہ ہونے دی اور الٹا اسے دھمکیاں دی کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو کسی من گھڑت مقدمے میں بچوں سمیت حوالات بند کر دوں گا۔ بیوہ خاتون نے مزید بتایا کہ انہیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا، جہاں جاتی ہیں وہاں پولیس سب انسپیکٹر کا اثر و رسوخ آڑے آ جاتا ہے اور اسے بچوں سمیت قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بیوہ خاتون اور یتیم بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سب انسپیکٹر رفیق احمد نے رابطہ پر بتایا کہ بیوہ خاتون اور اس کے رشتہ داروں کے مابین تنازع ہے۔ کیمرہ مین اتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ ناظرین، آج کل ملک بھر میں پولیس کلچر اور تھانہ کلچر کا بڑا چرچا ہے اور ہر جگہ پولیس تشدد اور ناروا سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے ڈیرہ غازی خان میں خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات طارق گورمانی کی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پولیس لائن ڈیرہ غازی خان میں، جہاں پر تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے ایک خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تھانہ کلچر تشدد، رشوت اور سفارش کے خاتمہ سمیت تفتیش کے نظام کو سائنسی خطوط پر استوار کرنے اور محکمہ پولیس کو حقیقی معنوں میں عوام دوست بنانے کے لیے
پولیس لائن میں تربیتی ورکشاپ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں تھانوں کے SHOs سمیت تفتیشی افسران کی شرکت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کاشف مشتاق کانجو کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان کا رویہ اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ سائل کے ساتھ مجرمانہ کی بجائے مشفقانہ رویہ اپناتے ہوئے ملزم اور مجرم کے فرق کو یقینی بنایا جائے۔ تفتیش کے دوران ایک ہی سوال بار بار پوچھنے، فنگر پرنٹس، فون ریکارڈ اور ریکوری کے ذریعے حقائق سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ سائنسی خطوط پر کی جانے والی تفتیش ہی ملزمان کو عدالتوں سے سزا دلوانے میں معاون ہوتی ہے۔ تشدد اور کرپشن کے مرتکب اہلکاروں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ مقدمات کے چالان بر وقت عدالتوں میں بھجوانے سے کئی بے گناہ افراد کو غیر ضروری قید سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے اندر تبدیلی لے آئے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے تھانہ کلچر کی تبدیلی سمیت تشدد کے خاتمہ کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ تربیتی ورکشاپ نہ صرف تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے معاون ثابت ہوگی، بلکہ اس سے عوام کو انصاف کی بروقت فراہمی بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، ایک جانب تو عوام کے ساتھ پولیس کا ناروا رویہ ہے، تو دوسری جانب محکمہ پولیس کا اپنے ہی ایک اہلکار کے ساتھ سلوک بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو ملازمت سے برطرفی کے بعد معذور بچوں کے علاج کے لیے پریشان ہے۔ تفصیلات فیصل آوان کی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں میاں والی کے محلہ نورپورہ عبدالرزاق کے گھر۔ میاں والی کے محلہ نورپورہ کی گلی نمبر 1 کے کرائے کے مکان میں رہنے والے عبدالرزاق کے گھر میں اس وقت مایوسی اور نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ عبدالرزاق کے 5 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک فوت ہو چکی ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ عبدالرزاق کے بچے جب 7 سے 8 سال تک کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک بیٹا جس کی عمر 12 سال ہے، اس کے دائیں بازو میں کینسر ہو چکا ہے اور وہ دونوں ٹانگوں سے بھی معذور ہے، جبکہ ایک بیٹی جس کی عمر 9 سال ہے وہ بھی ٹانگوں سے معذور ہے۔ دوسرا بیٹا بہرے پن کا شکار ہے۔ عبدالرزاق جو کہ پولیس میں ملازم تھا، گھر کے حالات کی وجہ سے اس کو 10 دن بچوں کے علاج معالجے کی وجہ سے گھر پر گزارنے پڑے۔ اس غیر حاضری کی وجہ سے 12 سال پہلے اسے ڈیرہ غازی خان کے اس وقت کے SP احمد خان چدر نے جبری ریٹائر کر دیا اور نہ ہی اس کی پنشن ادا کی اور نہ ہی دیگر واجبات ادا کیے۔ بحالت مجبوری اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 250 روپے روزانہ پر مزدوری کرنا پڑتی ہے، جو کہ اس کے گھر کی ضروریات اور بچوں کا علاج معالجہ تو کیا بلکہ ان کا پیٹ پالنے کے لیے بھی ناکافی ہے، جبکہ عبدالرزاق کی اہلیہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے خود بھی بیمار ہو چکی ہے۔ ابھی تک نہ تو عبدالرزاق کو حکومت کی طرف سے واجبات ملے ہیں اور نہ ہی کسی NGO نے اس سے رابطہ کیا ہے۔ حکومت اور محکمہ پولیس کو چاہیے کہ عبدالرزاق کو اس کی نوکری واپس دی جائے یا اس کے 12 سال کے واجبات اور پنشن ادا کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ اور ان کا پیٹ پال سکے۔ عبدالرزاق اور اس کے اہل محلہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب کو درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن ابھی تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اہل علاقہ نے وزیر اعظم اور صدر مملکت سے اس قسم پرسی کا شکار گھرانے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین محمد امجد کے ساتھ فیصل آوان، دنیا نیوز میاں والی۔